بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے گلیوں میں رات کو گشت کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، اور یہ ہمیشہ ان کی ایک عادت تھی کہ رات کو جب لوگ سو جاتے تو یہ نکل کر گلی میں اور راستوں میں چکر لگاتے، لوگوں کی خبرگیری کیا کرتے۔ ہو سکتا ہے کوئی قافلہ آ گیا ہو اور رات کو مدینے سے باہر ٹھہر گیا ہو، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، یا گلیوں میں گشت کرتے۔ ہو سکتا ہے کسی گھر میں کسی شخص کو کوئی تکلیف ہو، کسی بچے کو تکلیف ہو، یا کسی کی کوئی ضرورت ہو، اس نیت سے وہ گلیوں کے اندر اور راستوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ کے غلام اسلم ان کے ساتھ تھے، گشت کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں۔ دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک بوڑھی اماں اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، کل جو دودھ ہم نے بیچنا ہے اس دودھ کے اندر پانی ملا لو۔ چونکہ اس وقت دیواریں بھی چھوٹی ہوا کرتی تھی اور اوپر چھت بھی اتنی پختہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو بڑی آسانی کے ساتھ گھروں کی آواز وہ باہر تک آ جایا کرتی، لوگ سن لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ بوڑھی اماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، کل جو ہم نے دودھ بیچنا ہے اس دودھ میں پانی ملا دو، گویا کہ یہ جو بیماری ہے دودھ میں پانی ملانے کی، یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور بعض مرتبہ لوگ ہیلا کر کے یہ کہتے ہیں کہ قسم کھا کے دودھ بیچنے والے یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دودھ میں ہم نے پانی نہیں ملایا، اور اس کے لیے ہیلا کیا کرتے ہیں کہ دودھ کے اندر پانی تو نہیں ملاتے لیکن پانی کے اندر وہ دودھ ڈال دیا کرتے ہیں۔ جیسے ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دودھ بیچنے والے تھے، وہ دودھ لے کے بندے کے گھر پر سپلائی کی نیت سے آئے، گھر کا مالک وہ باہر نکلا اور اس نے جیسے ہی اس سے برتن سے دودھ والے نے ڈھکن ہٹایا، دیکھا تو اس میں سارا کا سارا پانی تھا۔ تو اس نے معذرت کرتے ہوئے، دودھ والے نے معذرت کرتے ہوئے اس گھر کے مالک سے کہا کہ آپ اس کو مائنڈ نہ کریں، محسوس نہ کریں، آج گھر والے اس پانی کے اندر دودھ ڈالنا بھول گئے۔ تو گویا یہ بیماری پہلے سے آ رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ملاوٹ کرنے سے۔ جب اس خاتون نے اپنی بیٹی سے یہ کہا تو اس بیٹی نے جواب میں کہا کہ اماں، چند دن پہلے ایک منادی جو سرکاری طور پر ندا دینے والا، اس نے اعلان کیا تھا کہ امیر المؤمنین کا یہ حکم ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، تو ہم نے یہ اعلان سن لیا، سرکاری اعلان ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ اس اماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی دیکھیں، وہ جو منادی تھا، وہ آواز لگانے والا، وہ بھی موجود نہیں ہے، اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا پانی ملانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے۔ اس بیٹی نے کہا اماں دیکھیں، یہ تو خیانت ہو جائے گی کہ ان کے سامنے، امیر المؤمنین کے سامنے ہم تو ان کا حکم مانیں اور ان کی غیر موجودگی میں ہم خیانت کرتے ہوئے ان کی نافرمانی کرے، یہ بات مناسب نہیں، لہٰذا میں اس دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر یہ باہر سنتے رہے۔ صبح ان کو بلایا اور اس بچی کا نکاح، اس بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے عاصم سے کیا، اور اس عاصم اور اس کی بیوی کے بطن سے اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام عاصم ہے، اور یہ عاصم کے بطن سے اللہ رب العزت نے پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جو انتہائی زاہد اور عابد اور انتہائی قسم کے دیندار اور جو ہے نا صحیح خلیفہ اور انتہائی منصف خلیفہ، اللہ رب العزت نے ان کے بطن سے پیدا کیا۔ جب والدین حلال اور حرام کا خیال رکھیں اور جائز اور ناجائز کا خیال رکھیں تو اللہ رب العزت پھر ان سے جو اولاد پیدا کرتے ہیں وہ اولاد بھی پھر ایسی ہوتی ہے جو دیندار ہوتی ہے، جو حیادار ہوتی ہے،
جو غیرت مند ہوتی ہے، جو دین کے داعی اور دین کی سربلندی اور دین کی تبلیغ کرنے والے اللہ رب العزت پر اس میں سے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔